امریکہ میں ہسٹوریکلی ووٹ صرف وہ لوگ دے سکتے تھے جن کے پاس کوئی زمین جائیداد ہو یا وہ ٹیکس دیتے ہوں۔ لیکن سن 1900 تک جب یہ حق تمام مردوں کو مل گیا، تو وہاں کے معاشرے اور سیاست میں بہت سی چینجز، تبدیلیاں آئیں، جن میں کرپشن بہت بڑا ایشو تھا۔ لوکل لیول کے پولیٹیشنز غریبوں میں سرکاری نوکریاں بانٹتے تھے، گلی محلے کے کام کرواتے تھے، اور لوگوں کے پولیس وغیرہ کے مسئلے حل کروا دیتے تھے۔ اس کے بدلے میں غریبوں کے ووٹس لے کر الیکشنز جیت جاتے تھے، اور پھر حکومتی ٹھیکے وغیرہ لے کر خوب مال بناتے تھے۔ اس کو پیٹرینج پالیٹکس کہا جاتا ہے، اور پاکستان میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں اسی پالیٹکس کی ایک شکل موجود ہے۔ اس سب کرپشن سے تنگ آ کر وہاں کی جو مڈل کلاس تھی، اس نے اپنا ایک نیا گروپ بنایا جس کا نام انہوں نے رکھا مگومپ، یعنی آزاد اور گندی سیاست سے پاک اور بالاتر۔ مگومپس یہ کہتے تھے کہ کہ ٹیکس تو ہم دیتے ہیں، اور ہمارے پیسے پر عیاشی یہ گندے سیاست دان اور غریب کرتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، اگر کرپشن حل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے، اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ دوسرا ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو حکومتی پیسے عوام کو فضول کی سروسز میں مل جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا میٹرو کے پروجیکٹس وغیرہ ہیں، تو ان سے جان چھڑا لینی چاہیے، کیونکہ یہ پیسہ صحیح جگہ پر لگنا چاہیے، جو بھی ان کے خیال میں صحیح جگہ ہوگی۔ یہ لوگ کرپشن اور اس فضول خرچی سے اتنا تنگ تھے کہ ایک زمانے میں یہ بالکل اس بات پہ تلے ہوئے تھے کہ غریبوں سے ان کے ووٹ ڈالنے کا حق لے لیا جائے، واپس لے لیا جائے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ غریب تو جاہل ہوتے ہیں، اور ان کو کہاں عقل ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ خیر، کچھ عرصے میں یہ لوگ بہت مضبوط گروپ بن گیا، اور نیو یارک میں اور بہت سی دوسری شہروں میں اور دوسری جگہوں پر مگوامس کی گورنمنٹس الیکٹ ہونے لگیں۔ یہ سن 1902 1905 اس طرح کی بات ہے۔ لیکن کچھ عرصے میں پتہ چل گیا کہ ان سے حکومت ہو نہیں رہی ہے، جو حکومت میں پہلے سے بھی زیادہ بدتری آئی ہے، کوئی بہتری نہیں آ رہی، اور بہت تباہی گورنمنٹس میں آ رہی ہے، ان کو گورنمنٹ چلانا نہیں آ رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اتنے سال صرف باتیں بنائی تھیں، اور سیاستدانوں کو برا بھلا کہا تھا، اور کرپشن کا رونا رویا تھا، اور اس کے علاوہ پلان تو کچھ تھا نہیں، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ بس کرپشن حل ہو جائے تو سارے مسئلے اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے دوسرے بہت سارے گروپس بنے، انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، تو اس میں سے جو ایک سب سے پرومیننٹ گروپ تھا وہ تھا پروگریسوز۔ پروگریسوز یہ کہتے تھے کہ بھئی کرپشن مسئلہ ضرور ہے، لیکن حکومت چلانے کے لیے ایک اور خاص طرح کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے، ایک مخصوص طرح کا ہنر، ایک گر آنا چاہیے، اور صرف اچھی نیت سے کام نہیں چلتا، آپ کو دوسری طریقے بھی حکومت چلانے کے، پالیٹکس کے آپ کو آنے چاہیے۔ دوسرا یہ کہتے تھے کہ حکومت کو اگر آپ کو بہتر بنانا ہے، کرپشن ورپشن سے آپ کو پاک کرنا ہے، تو آپ کو اس کو ایک بزنس کی طرح مینیج کرنا پڑے گا، اور فضول خرچی سے آپ کو اگر اس کو بچانا ہے تو اس سوچ کے نتیجے میں جب یہ پروگریسوز امریکہ میں گورنمنٹ میں آنا شروع ہوئے، تو انہوں نے بہت سارے اسٹرکچرل ریفارمز کیے، سسٹمیٹک ریفارمز کیے۔ اس کی وجہ سے کرپشن تو اپنے آپ کم ہو گئی، ختم تو خیر نہیں ہوئی ابھی بھی، لیکن گورنمنٹ کی ایفیکٹونیس بہت بہتر ہو گئی۔ اب ایفیکٹونیس، ایفیشنسی اور کرپشن ختم ہو گئی، لیکن دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ تھا سوشل جسٹس کا، کہ جو غریب لوگ ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جن کو جو پیٹرنیج پالیٹکس کی وجہ سے جن کو فائدے مل جاتے تھے، جن کو نوکریاں مل جاتی تھیں، جن کی سڑکیں وڑکیں بن جاتی تھیں، جن کے اسکول کھل جاتے تھے، وہ سب کھلنا بند ہو گئے، اور جو پوری طاقت ہے وہ مڈل اور اپر مڈل کلاس کے پاس پہنچ گئی، اور ان کے پاس پورا کنٹرول آ گیا، جو کہ یونیورسٹی کی ایجوکیٹڈ، جو ہماری جس کو ایک طرح سے اشرافیہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اشرافیہ نہیں کہتے ان کو، لیکن جو یونیورسٹی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، نوکری پیشہ، ملازمت پیشہ۔ تو اس کے جواب میں تیسری سوچ امریکہ میں سن 1970 کے اراؤنڈ آئی،
اور اس کو کہتے ہیں نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس. اس کے لیے ایلینور اوسٹرم کو 2009 کا نوبیل پرائز بھی ملا. نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس اور کامن پول ریسورسز وغیرہ دو باتوں پر زور دیتی ہیں. ایک یہ کہ جو طاقت ہے سماج میں اس کو آپ کو پورے سماج میں پوری سوسائٹی میں فریگمنٹڈ ہونا چاہیے. طاقت کو ایک ادارے، ایک فرد، ایک شہر یا ایون ایک آئیڈیالوجی تک محدود نہیں تک کے ماننے والوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے. اس کو پورے معاشرے میں پھیلا دینی چاہیے طاقت کو. اور دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنا ممکن ہو سکے فیصلے کرنے کا اختیار لوکل یا نیچے کی ترین لیول پر ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوکل لیول پر لوگ ہیں، جو نیچے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، کیا ضروریات ہیں اور کس طرح سے معاملات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ان کے پاس لوکل نالج زیادہ ہے. تو اس پاور بیلنس کو آپ پورے معاشرے میں قائم رکھ لیں، پھیلا دیں، تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ملک ترقی کرتے ہیں، معاشرے ترقی کرتے ہیں، سماج ترقی کرتے ہیں، اور سارے طبقات جو بھی اس ملک میں ہیں ترقی کرتے ہیں، صرف ایک طبقہ ترقی نہیں کرتا. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، جو لوگ اپنی بات کہہ نہیں سکتے، ان کو طاقتوروں کے شر سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی طریقے ہوتے مل جاتے ہیں ان کو دوسری پاورز کے تھرو. اچھا، آج زیادہ تر ڈیولپڈ کنٹریز کی گورنمنٹس اسی سوچ پر اسٹرکچرڈ ہیں. اس کا اگزامپل اگر امریکہ کی سیکیورٹی پالیسی کو لے لیں تو وہاں پر پینٹاگون یعنی فوج، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی وزارت خارجہ، سی آئی اے جو کہ صرف ایکسٹرنل انٹیلیجنس دیکھتی ہے، ایف بی آئی جو کہ صرف انٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اٹارنی جنرل، کوسٹ گارڈ، آپ کی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی، پھر پریزیڈنسی، کانگریس. سو یہ سب لوگ مل کر آپس کی رسا کشی سے سیکیورٹی پالیسی بناتے ہیں. کچھ چیزوں پہ اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کچھ چیزوں پہ ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں، اور اس رسا کشی کی صورت میں سیکیورٹی پالیسی وجود میں آتی ہے. اور یہ ادارے پھر ایک دوسرے کو انڈر چیک بھی رکھتے ہیں کہ کہیں ایک ادارے کے پاس کوئی بہت زیادہ طاقت نہ آ جائے، اس کا جو ایجنڈا ہے وہ کہیں بہت حد تک آگے نہ ہو جائے، تو وہ ایک دوسرے کو اور وہ اپنی طاقت کا کوئی زیادہ طاقتور ادارہ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کر لے. تو وہ ایک اچھا بیلنس بنا کر رکھتے ہیں. اچھا، اسی طرح جو لوکل پولیس کے کام ہیں اس میں یہ فیڈرل ایجنسیز جو ہیں وہ دخل نہیں دے سکتی اجازت کے بغیر. وہ ایف بی آئی وغیرہ کو کچھ حالات میں، یا ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کو کچھ حالات میں اجازت ہوتی ہے کہ وہ لوکل پولیس سے مشاورت کریں یا ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو یا سولوشنز نکالیں. لیکن تو ہر آرگنائزیشن کے پاس، ہر ادارے کے پاس جو صرف اسی سیکیورٹی پالیسی میں آپ دیکھیں تو یہ 12-15 ادارے ہیں جن کے پاس اپنی طاقت ہے، اور یہ سب ہم پلہ ادارے ہیں. ان کی سب کی پاور جو ہے کوئی کبھی آگے نکل جاتا ہے، کوئی کبھی آگے نکل جاتا ہے، لیکن سب کی طاقت جو ہے وہ یکساں ہے کافی حد تک. تو یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں مغومپوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے، جو کرپشن کا ایک کنارے لگا کر اور سیاستدانوں کو برا بھلا کہہ کے وہ لوگ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں. اور بھی دوسرے طریقوں سے آئے ہیں لیکن ادھر ہم نہیں جاتے آج. لیکن یہ آج کے مغوامس گورنمنٹ کا وہی حال کر رہے ہیں جو امریکہ کے مغوامس نے یہاں امریکہ میں 100 سال پہلے حال کیا تھا، جو گورنمنٹ کا حال کر چکے ہیں وہ. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ پروگریسوز کی طرح آج کے پاکستانی مغوام سے کہیں کہ ہمارے مسائل کرپشن سے کہیں بڑے ہیں، کرپشن تو صرف بیماری کا ایک سمٹم ہے، اصل سرطان جو ہے اس پہ توجہ دیں، اس کو حل کریں، ریفارمز لائیں، مشکل فیصلے کریں، کرپشن سے زیادہ وہاں پر دھیان دیا جائے، اور کرپشن تو اپنے آپ خود ہی حل ہو جائے گی. تو اس پر کہتے ہیں کہ آپ تو کرپٹ سیاستدانوں سے آپ نے لفافے لیے ہوئے، اور اگر آپ نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس سے انفلوئنسڈ ہو کر
یہ پوچھ لیں کہ ملک میں ایک ہی ادارے، ایک ہی انسٹیٹیوشن کے پاس ساری پالیسی میکنگ، سیکیورٹی پالیسی، اکنامک پالیسی، آپ کی کرمنل جسٹس پالیسی کی طاقت کیوں ہے، اس کی ایک ادارے کی اجارہ داری کیوں قائم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ تو ضرور غدار ہوں گے۔ تو بس امید یہی ہی کر سکتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں ہمیں، ہمارے ملک کو، ہماری سیاستدانوں کو، ہمارے سماج کو 100 سال نہ لگ جائیں۔ شکریہ۔